آپ کے انسپیکشن اور لازمی. بالکل. اور طلعت صاحب ابھی آپ آدھے گھنٹے کے لیے آپ خود تو انسپیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, میں ان کے ساتھ ٹریول کرتا ہوں, لمبا سفر کرتے ہیں ان کے پاس. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تو بات ہوئی, ذرا ذوالفقار صاحب سے بات کرنا چاہوں گا, بیچ میں رہ گئی. ذوالفقار صاحب یہ خبر جو ہے, معذرت چاہتا ہوں, یہ میں نے پروگرام اس طرح ڈیزائن نہیں کیا تھا, لیکن یہ نیچرل فلو میں گیا اور یہ اہم باتیں ہوئی ہیں یہ, کیونکہ ہم نہ ڈس آنر کرنا چاہتے ہیں اس ایفرٹ کو جو آپ لوگوں نے کی, اس کو آنر کرنا چاہیے, اس کو ہم کراؤن کرنا چاہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ چیز پچ ہو جو بعد میں ہلکی ثابت ہو. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو نائدر. تو اس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام چلنے دی. ذرا یہ بتائیے, خبر کی پروجیکشن تو ٹھیک ہے, آپ کیوں مجھے ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں کہ پروجیکشن ٹھیک نہیں ہے؟ جو میسج سرکولیٹ ہوئے ہیں, میں نے تو ظاہر ہے آپ نے تو نہیں کی, لیکن آپ نے فارورڈ کی, اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں ذرا ان سے بھی پوچھوں گا کہ پروجیکشن تو ٹھیک تھی. جی اس میں دیکھیں طلعت صاحب, ایک تو آپ نے جو پروگرام کیا تھا جو سندھی میڈیا پہ گزشتہ دنوں, تو آپ نے خود ایک جملہ فرمایا تھا کہ سندھی میڈیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور وہ اگر اردو میڈیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوریج نہیں کریں گے تو ان کا کوئی کیس یا ان کا ایشو جو ہے پیچھے رہ جائے گا. تو یہ مثال ہے, آپ کی بات جو ہے جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ دیکھیں, لیکن وہ آپ دیکھیں میں نے وہ ایک سیاسی تناظر میں بات کی تھی. اب میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا وقار صاحب سے کہ یہ سندھی انجینئر ہے, یہ پاکستانی انجینئر؟ That's a very important question. کیونکہ ادھر جو پروجیکشن ہوئی تھی وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ سندھی انجینئر ہے. I thought he was a پاکستانی انجینئر. تو وہ اینگل اس میں سے جی دو چیزیں تھی طلعت صاحب. ایک تو یہ تھا کہ پورا جو ٹریک ریکارڈ تھا جس پہ ہم پہلے بھی بحث کرتے ہوئے, میرا خیال ہے کہ میرے جو ناظرین ہیں پاکستان کے اور خصوصاً سندھ کے جو ناظرین ہیں, ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ طلعت صاحب کو سندھ کا کتنا درد ہے, وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے جو میسج سرکولیٹ کیے تھے, لیکن جو ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے, جیسے کہ آج ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ لاڑکانہ کی ہاسپٹل میں 18 بچے جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں ایک ہفتے کے اندر, لیکن اردو میڈیا میں آپ اتنا ذکر نہیں سنیں گے. تو وہ ایک ٹریک ریکارڈ تھا. دوسرا نقطہ اس میں ہے طلعت صاحب, یہ ہے جو اوور آل پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اب شعیب ملک کی شادی کو ہم نے اتنا کوریج دی, 18ویں ترمیم کو نہیں دی. تو اب فردوس عاشق ایوان صاحبہ وہ خود سیالکوٹ کی تھی, وہ کوسچن اٹھا رہی تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم وہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی والے, اور شعیب ملک کو ہم. تو یہ پورے پاکستان کا, فردوس عاشق ایوان گئی تھی اس شادی پر سب سے زیادہ, میں وہی کہہ رہا ہوں اور وہ تحفے لے کے گئی تھی وہاں پر, ان کی اپنی پارٹی کہہ رہی تھی کہ 18ویں ترمیم اس سے زیادہ. ذرا ان سے پوچھ لیتے, لیکن جس طرح وہ گاڑی کو چلانے سے پتا چلا. طلعت صاحب میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. میں ایز اے سندھی نہیں, ایز اے پاکستانی انجینئر ہوں, بڑی بات سندھی ہوں. اور یہ کوریج سے مطمئن ہے ٹھیک کا بالکل بہت اچھی ہوئی ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے نہیں کرنا چاہیے. مطمئن ہو گئے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پروگرام سے جس نے میسج چلایا, سندھی ہو, مہاجر ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, ہم ایک ملک کے ہیں, سب مسلم سے. سب سے پہلے انسان ہے, اس کے بعد جس کا جو بھی فرقہ ہو, سب سے پہلے. اس سے زیادہ ہمیں اور نہیں جانا چاہیے کہ سندھی ہے, پنجابی جو بھی ہے, نہیں, سب سے پہلے انسان, اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. زبردست بات ہے. لیکن اب گاڑی ڈاکٹر صاحب نے کرنی ہے انسپیکٹ, اور میری ڈیوٹی نے لگا دی. ڈاکٹر صاحب کو ہم 5 دنوں کے لیے دے دیتے ہیں, پھر لائیں بیٹری کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں چارج کروائیں, دیکھیں کہ بیٹری کیا حال ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے وہ گاڑی لی ہے رینٹ پہ, میری بھی نہیں ہے, جس کی انجن ہی 20% کام کرتی ہے. اتنی تھکی ہوئی رینٹ کی گاڑی ہے. وہ اس مقصد سے لی ہے ہم نے کہ تاکہ وہ دیکھیں کہ اگر اتنی تھکی ہوئی انجن, تھکی ہوئی بیٹری میں کوئی جان نہیں ہے, دیکھیں گے وہ بھی جب چل سکتی ہے, اس کو ڈیوائس کو 400 کلومیٹر چلا سکتی ہے, تو نئی بیٹری نئی گاڑی کیوں نہیں چلا سکتی؟ دیکھیں اب جو سائنسدان ہے نا, وہ صحافی سے اس طرح مختلف ہوتا ہے کہ صحافی 90% کے اوپر آ کے جا کے مطمئن ہو جاتا ہے. سائنسدان جب تک 100% مطمئن نہیں ہوگا تو وہ بات نہیں کرتا. unless he inspects, تب تک ہمیں پوسٹ پون کرنا. جی میں کچھ عرض کروں جی کہ فیول سیل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی ویل اسٹیبلشڈ ہے, جس میں آپ الیکٹرولیسس کرتے ہیں, اس میں یا تو میتھنول استعمال کرتے ہیں یا پانی ہوتا ہے, اس کو بریک کرتے ہیں, ہائیڈروجن جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کی کمبسٹن سے. سو فیول سیل کارز بھی بہت سی نون ہیں, دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں, اور اٹس ناٹ نیو ٹیکنالوجی فیول سیلز. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ انرجی اتنی ہی نکال سکتے ہیں یا اس سے کم نکال سکتے ہیں جتنی آپ نے ڈالی ہے.
اگر آپ نے بجلی سے جو انرجی ڈالی ہے چاہے وہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ڈالی ہے یا کسی اور طریقے سے اتنی ہی آپ نکال سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے. اس کنٹینیوس موشن مشین قسم کی کوئی چیز نہیں ہے سائنس کی دنیا میں. واٹ از بینگ کلیمڈ از وائلیٹس دی بیسک پرنسپلز آف سائنس. پرپیچول موشن جو ہے سیلف سسٹیننگ پرپیچول موشن کے پانی ڈالتے جائیں اور چلتے جائیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ بیٹری خود بخود چارج ہوتی جائے گی. دیٹ از ناٹ پاسبل. دیر از نو سچ تھنگ ان سائنس ایز اے پرپیچول موشن مشین. اٹ وائلیٹس دی بیسک پرنسپلز آف سائنس. تو ایسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. ماس مینوفیکچر کی بعد میں بات کریے گا, پہلے ایک گاڑی آپ ذرا کیا کلیم ہے اور ایگری. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین, دلچسپ اور اہم گفتگو ہے. میرے خیال میں پروگرام کا جو بڑا مقصد, جو انٹینڈڈ مقصد نہیں تھا لیکن وہ سرو ہوتا ہوا نظر آیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس تو آیا, پاکستان کے اندر جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر فوکس تو آیا. سسٹینیبلٹی کے اوپر ہم ایک فالو اپ بھی پروگرام کریں گے, لیکن ہم آپ کی کوشش کو سراہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم نکال کر یہاں پر آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ فار ویری ویلیوبل آبزرویشنز وچ ناؤ انشاءاللہ وی ول ٹیسٹ. اور ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.